آج ہم ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی بات کر رہے ہیں جس نے بظاہر ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، پینتھر ٹائرز لمیٹڈ۔ جی، اور ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ بالکل، ایک ایسے معاشی ماحول میں جہاں بڑی بڑی کمپنیاں مشکلات کا شکار تھیں، پینتھر ٹائرز نے حیران کن ترقی کی ہے۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ اس کامیابی کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی اہم ذرائع ہیں۔ جی، ایک طرف تو ہے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی یعنی پیکرا کی رپورٹ جو ہمیں کمپنی کے اندر کی کہانی بتائے گی، اور دوسری طرف ورلڈ بینک کا تازہ ترین کموڈیٹی مارکیٹس آؤٹ لک، یہ ہمیں پوری دنیا کی معاشی تصویر دکھائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کو جوڑ کر یہ سمجھا جائے کہ پینتھر کی یہ شاندار کارکردگی کتنی پائیدار ہے اور کیا مستقبل میں عالمی معیشت ان کے لیے نئے مواقع لائے گی یا کوئی چھپا ہوا خطرہ۔ چلیں سب سے پہلے اس حیران کن عدد پر بات کرتے ہیں جس نے مجھے چونکا دیا ہے۔ پیکرا کی رپورٹ کے مطابق 2024 کی تیسری سہ-ماہی میں پینتھر ٹائرز کے فروخت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 33% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک منٹ، 33%؟ جی 33%۔ یہ کیسے ممکن ہے جب ملک میں درآمدات پر پابندیاں تھیں، توانائی مہنگی تھی اور سود کی شرح آسمان کو چھو رہی تھی؟ یہ اعداد و شمار کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور دیکھیں اس کا جواب ہی پینتھر کے بزنس ماڈل کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے قیمتیں ضرور بڑھائی ہیں تاکہ اپنی بڑھتی ہوئی لاگت کو پورا کر سکیں، اور ان کا گراس پروفٹ مارجن بہتر ہو کر 15% تک پہنچ بھی گیا ہے، لیکن اصل کہانی قیمتوں سے زیادہ ان کے گاہکوں کی پہچان میں ہے۔ گاہکوں کی پہچان؟ جی، پینتھر کی تقریباً 80% فروخت ریپلیسمنٹ مارکیٹ سے آتی ہے۔ اچھا، ریپلیسمنٹ مارکیٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب عام آدمی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ نیا فون خریدنے کے بجائے اپنی پرانی بیٹری بدلوا لیتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ پینتھر کا کاروبار بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ لوگ نئی گاڑیاں خریدنا بند کر سکتے ہیں، لیکن سڑک پر چلنے والی لاکھوں پرانی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ٹائر تو پھر بھی گھسیں گے۔ اور انہیں بدلنا ہی پڑے گا۔ بالکل، انہیں بدلنا ہی پڑے گا۔ یہ ان کا سب سے بڑا حفاظتی حصار ہے۔ یہ مارکیٹ نئی گاڑیوں کی مارکیٹ سے بالکل مختلف ہے، جسے ہم OEM کہتے ہیں، یعنی اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز۔ اچھا، یہ وہ بڑی کمپنیاں ہیں جو بالکل نئی گاڑیاں بناتی ہیں، جیسے سوزوکی، ہونڈا۔ جی، یاماہا بھی، جن کے ساتھ پینتھر 30 سال سے کام کر رہا ہے۔ لیکن ان کا اصل کاروبار نئی گاڑیوں پر نہیں بلکہ پرانی گاڑیوں پر چلتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ ٹائر کمپنیوں کی کامیابی کا انحصار نئی گاڑیوں کی فروخت پر ہوتا ہوگا، لیکن اصل پیسہ تو سڑکوں پر چلنے والی پرانی گاڑیوں میں لگا ہے۔ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ حکمت عملی ہمیشہ کام کرے گی؟ میرا مطلب ہے اگر معیشت بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے تو لوگ شاید ٹائر بدلوانے کے بجائے گاڑی کھڑی بھی تو کر سکتے ہیں، یا پھر سستے اسمگل شدہ ٹائروں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا یہ حکمت عملی اتنی محفوظ ہے جتنی لگ رہی ہے؟ آپ نے ایک بہت اہم خطرے کی نشاندہی کی ہے، اور یہ حقیقت ہے، لیکن یہاں پینتھر کی دوسری حکمت عملی کام آتی ہے، ان کی مصنوعات کا انتخاب۔ اچھا، وہ کیسے؟ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں ایندھن اور گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ موٹر سائیکلوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ آپ خود سڑکوں پر دیکھ لیں، آج کل ہر جگہ موٹر سائیکلیں نظر آتی ہیں۔ یہ اب صرف ایک سواری نہیں بلکہ لاکھوں گھرانوں کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ بن چکی ہیں، چاہے وہ ڈیلیوری سروس ہو یا عام نوکری پیشہ افراد صحیح ہیں جن پر معاشی سستی کا اثر نسبتاً کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات سے جڑے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو ان کی کامیابی کا فارمولا یہ ہے، ایک ایسی مارکیٹ پر توجہ دو جو معاشی اتار چڑھاؤ سے محفوظ ہو، یعنی ریپلیسمنٹ مارکیٹ، اور ایسی مصنوعات بناؤ جن کی ضرورت ہر حال میں رہے، جیسے موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹائر۔ یہ تو واقعی بہت سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے۔ جی، میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اپنے IPO سے حاصل ہونے والی رقم کو OTR یعنی آف دی روڈ ٹائروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ OTR یا آف دی روڈ ٹائر وہ بڑے اور مضبوط ٹائر ہوتے ہیں جو تعمیراتی مشینری، کان کنی کے ٹرکوں اور بڑی زرعی گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت زیادہ منافع بخش مارکیٹ ہے۔
ओह अच्छा। तो पैंथर ना सिर्फ अपने मौजूदा कारोबार को मजबूत कर रहा है, बल्कि मुस्तकबिल में तरक्की के लिए नए और ज्यादा मुनाफाबख्श शोबों में भी सरमायाकारी कर रहा है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात मेरे जहन में खटक रही है। जी पूछें। टायर तो रबड़, कार्बन ब्लैक और दूसरे केमिकल से बनते हैं, और ये चीजें वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये सब तो दरामद होता होगा, है ना? जी, ज्यादातर दरामद ही होता है। तो क्या आलमी मार्केट में होने वाली कोई भी तब्दीली इनके पूरे बिजनेस को हिलाकर नहीं रख सकती? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। यही वो नुक्ता है जहां हमें अपनी मकामी कहानी को आलमी तस्वीर से जोड़ना होगा, और यहाँ वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2025 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, उसमें क्या है? इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी पेशगोई ये है कि 2025 में आलमी सतह पर अशिया यानी कमोडिटीज की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी आने वाली है। वाह, तो मतलब ये हुआ कि पैंथर के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। खाम माल सस्ता, मुनाफा ज्यादा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अगर रबड़ और दीगर केमिकल सस्ते मिलेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन तो और भी बढ़ जाएगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? यहाँ पर ही तो असल कहानी शुरू होती है। बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन हमें ये सवाल पूछना होगा कि आखिर ये कीमतें गिर क्यों रही हैं? और उसका जवाब थोड़ा परेशान कुन है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन कीमतों में कमी की वजह पैदावार में इजाफा नहीं, बल्कि आलमी मुआशी तरक्की में मुतवक्का सुस्त रवि है। ओह, बढ़ती हुई तिजारती कशीदगियां और दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमजोरी की वजह से खाम माल की तलब कम हो रही है, जिसकी वजह से कीमतें गिर रही हैं। ओह, तो ये वो मामला है। कीमतें इसलिए नहीं गिर रही कि हर तरफ खुशहाली है और बहुत ज्यादा माल बन रहा है, बल्कि इसलिए गिर रही हैं कि दुनिया भर की फैक्ट्रियां और कारोबार सुस्त रवि का शिकार हैं और उन्हें पहले जितना खाम माल नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये तो वाकई तस्वीर का दूसरा रुख है। बिल्कुल यही नुक्ता है। तो अब पैंथर टायर्स एक बहुत ही दिलचस्प दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उनके लिए खाम माल सस्ता हो रहा है, जो उनकी लागत कम करेगा। कितना सस्ता होने की उम्मीद है? रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की कीमतों में 17% और धातुओं में 10% कमी मुतवक्के है, जिसका बिलवास्ता असर टायर बनाने की लागत पर भी पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ जिस आलमी मुआशी सुस्त रवि की वजह से ये कीमतें गिर रही हैं, वही सुस्त रवि उनकी मसनूआत, खास तौर पर उनकी बरामदात की तलब को भी कम कर सकती है। तो ये एक दो धारी तलवार है। आप खाम माल की कम कीमत से फायदा उठाते हैं, लेकिन उसी वजह से आपका ग्राहक भी गायब हो सकता है। ये तो बहुत नाजुक तवाज़ुन है। जी। क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में मजीद कुछ बताया गया है? मतलब ये सुस्त रवि कितनी शदीद हो सकती है? जी, उन्होंने एक तेज तर सुस्त रवि यानी शार्पर स्लोडाउन के मंजरनामे पर भी बात की है। ये एक तरह का अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा का तज्जिया है। अच्छा। रिपोर्ट कहती है कि अगर आलमी मुआशी नमू हमारी तवक्कुआत से सिर्फ 0.4% कम होती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका असर बहुत शदीद हो सकता है। तेल की कीमतों में 26% तक और तांबे जैसी सनती धातुओं की कीमतों में 19% तक की गिरावट आ सकती है। सिर्फ 0.4% कमी से इतना बड़ा असर? इसका एक आम कंपनी जैसे पैंथर टायर्स के लिए क्या मतलब होगा? ये सिर्फ आदादो शुमार हैं, लेकिन हकीकत में इसका क्या असर पड़ेगा? हकीकत में इसका मतलब ये होगा कि दुनिया भर में तामीराती मंसूबे रुक जाएंगे, नई गाड़ियों की पैदावार कम हो जाएगी और बैनुल अक़वामी तिजारत सुस्त पड़ जाएगी। ओह। पैंथर जैसी कंपनी के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके बरामदी ऑर्डर्स अचानक मनसूख होना शुरू हो जाएं। जिन यूरोपी या अफ्रीकी ममालिक को वो टायर बेचते हैं, वहाँ की कंपनियां कहेंगी कि हमें अभी मजीद टायर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं और आगे फरोख्त नहीं हो रही। बिल्कुल, ये एक हकीकी खतरा है जो उनके मुनाफे को शदीद मुतासिर कर सकता है, चाहे उनका खाम माल कितना ही सस्ता क्यों ना हो जाए। और इस आलमी खतरे के साथ साथ हमारे अपने मकामी मसाइल भी तो हैं। हम पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी को कैसे भूल सकते हैं? सही। अगर आलमी मार्केट में रबड़ की कीमत डॉलर में कम हो भी जाए, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपया खुद ही गिर जाए, तो दरामदी लागत तो फिर भी वही की वहीं रहेगी या शायद बढ़ भी जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम एक मुसलसल खतरा है। ये पैंथर के लिए लागत के फायदे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। तो मतलब उन्हें एक ही वक्त में दो मेजों पर लड़ना है? जी,
عالمی طلب میں کمی کا خطرہ اور مقامی کرنسی کی کمزوری کا خطرہ۔ یہ سب سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ پینتھر ٹائرز کے لیے آگے کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر مجھے ان کی مقامی مارکیٹ میں مضبوطی یاد آتی ہے۔ ان کا 80% کاروبار تو ریپلیسمنٹ مارکیٹ پر منحصر ہے، اور خاص طور پر موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کے شعبے میں۔ یہ شعبے تو براہ راست ہماری مقامی زراعت اور لوگوں کی روزمرہ کی آمد و رفت سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عالمی مندی کا ان پر اتنا گہرا اثر نہ پڑے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو پینتھر کو بچا سکتی ہے۔ ان کی مقامی مارکیٹ میں گہری جڑیں واقعی ان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اچھا۔ عالمی معیشت میں کچھ بھی ہو، پاکستان میں کسان کو اپنے ٹریکٹر کے لیے ٹائر پھر بھی چاہیے ہوگا، اور ایک عام آدمی کو اپنی موٹر سائیکل چلانے کے لیے ٹائر بدلوانا ہی پڑے گا۔ تو اگر ان کی برآمدات متاثر ہوتی بھی ہیں، تب بھی ان کا مقامی کاروبار ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑا رہے گا اور نقصانات کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جسے ایک کمپنی کی مینجمنٹ کو بہت احتیاط سے سنبھالنا ہوگا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پینتھر ٹائرز نے مشکل ترین مقامی حالات میں اپنی ہوشیار حکمت عملی کی وجہ سے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ جی۔ انہوں نے ایک مستحکم ریپلیسمنٹ مارکیٹ اور عوام کی بنیادی ضروریات سے جڑی مصنوعات پر توجہ دے کر خود کو محفوظ بنایا۔ بالکل۔ اور مستقبل کی طرف دیکھیں تو عالمی سطح پر خام مال کی قیمتوں میں کمی ان کے لیے منافع بڑھانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ لیکن اس موقع کے پیچھے عالمی معاشی سست روی کا ایک بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا ہے، جو خاص طور پر ان کے برآمدی منصوبوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ موقع اور خطرے کا ایک کلاسک کیس ہے، ایک طرف سے فائدہ تو دوسری طرف سے نقصان کا اندیشہ۔ جی، اور یہاں پر ایک آخری سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ عالمی کموڈٹی سائیکل ایک کمپنی پر کس طرح مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے اثر ڈالتے ہیں۔ پینتھر کے لیے مستقبل کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ عالمی رجحانات سے ملنے والے لاگت کے فائدے اور عالمی طلب کے جھٹکوں سے خود کو بچانے کی ضرورت کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں۔ کیا صرف مقامی ریپلیسمنٹ مارکیٹ میں ان کی مضبوطی اس طوفان سے بچنے کے لیے کافی ہوگی؟ یا انہیں اس تیزی سے غیر یقینی ہوتی دنیا میں اپنی برآمدی حکمت عملی کو مزید محفوظ بنانے کے لیے نئے اور جدید راستے تلاش کرنے ہوں گے؟ ان کا اگلا قدم ہی ان کی مستقبل کی کامیابی کا تعین کرے گا۔